الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى أيضا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. معزز محترم سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تمام بنین و انسان کو پیدا کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو
اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر درود و سلام نازل ہوں، اللہم صلی وبارک علیہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا ہم شکر گزار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے بہترین دین عطا فرمایا، سب سے بہترین دین، اور اس دین کے اندر بہترین اصول اور ضوابط، بہترین قوانین، عدل اور انصاف سے بھرا ہوا ایک بہترین دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ بہت سارے حقوق بیان کیے گئے، بہت سارے احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، جن میں حقوق میں اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ ادنا درجے کا بھی کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی دیگر کے حقوق اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، چاہے ماں باپ کے حقوق ہیں، چاہے پڑوسیوں کا حقوق ہو، چاہے رشتہ داروں کا حقوق ہو، ہر ایک کے جو حقوق ہیں، چاہے میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہوں، ہر ایک کے حقوق بیان فرمائے تھے۔ اسی لیے دین یہ بہترین دین ہے۔ ان حقوق میں سے صرف ایک حق جو والدین کے حقوق ہیں، آج کے خطبہ جمعہ میں والدین کے حقوق کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان کا تعلق والدین کے حقوق سے ہے، اور والدین کا حقوق جو ہے یہ اتنا اہم ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا حق بیان فرمایا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا حقوق بیان فرمایا۔ اور سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کا حق ادا کیے بغیر کوئی جنت نہیں پا سکتا ہے، کوئی نجات نہیں پا سکتا ہے، کوئی توحید کو توحید سے اپنا دامن چھڑا کر کے جس طریقے سے وہ نجات نہیں پا سکتا ہے، ایسے ہی کوئی والدین کا حق نہ ادا کر کے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے توحید کو لازم پکڑنا ہر ایک کے لیے لازم ہے، ایسے ہی والدین کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اب قرآن حکیم اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جو ہے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر، دنیا تو دنیا، آج مسلم معاشرے کے اندر، جس دین کے اندر، جس شریعت کے اندر والدین کا اتنا بڑا مقام بیان کیا گیا ہے، اتنا عظیم مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اس کے باوجود آج والدین کے حق میں حق تلفی ہو رہی ہے، والدین کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو قرآن حکیم کے اندر والدین کا جو حق بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث نبوت، اپنی احادیث کے اندر والدین کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، اگر آپ واقعی معنوں میں ان حقوق کو جان لیں اور حقوق کا اندازہ لگا لیں تو کبھی سر اٹھا کر کے اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا عظیم مقام اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن حکیم کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ اسراء کے اندر،
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ اللہ نے حتمی فیصلہ کر دیا، یہ رب کا اصول ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے فرمایا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اگر عبادت کرو تو صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اللہ کا فقیر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ اللہ نے اپنا حق بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنا حق بیان فرمایا، اور تعجب کی بات ہے کہ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس بات کا بھی اللہ نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر ایک کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کی فرما برداری کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے، یہ ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا۔ اس آیت پر آپ غور کر کے دیکھیں، اس آیت پر آپ اندازہ لگا کے دیکھیں کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد وہ توحید کہ جس کے انکار ہونے پر اللہ رب العالمین نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، اتنے عظیم توحید کے بعد اگر دوسرے نمبر پر جس کا حق اللہ نے بیان فرمایا تو والدین کا حق ہے۔ کتنا بڑا حق ہے، کتنا بڑا مقام ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ والدین کا حق یہ اتنا بڑا حق ہے، یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور حق بھی کیسا، حق کس طرح ادا کرنا ہے، حق کی ادائیگی کیسے ہونی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ کوئی یوں نہ کہے کہ میں نے ذرا سے کہہ دیا تو کیا ہو گیا، غصے میں آ کر کے دو باتیں اپنے والدین کو سنا دی تو کیا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے اس سے، اگر تم غصے میں آ کر کے بھی اپنے والدین کو اگر جھڑکتے ہو، اگر دو چار باتیں سنا دیتے ہو، تو اللہ نے کہا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ نے اس کو بہت بڑا معاملہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اگلی اسی آیت کے اندر، آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہا کہ اے لوگو ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، او کلاہما یا دونوں ہی اگر بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تم انہیں اف تک نہ کہنا، یہ اف تک کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فلا تقل لہما اف، انہیں ڈانٹنا تو دور، جھڑکنا تو دور، انہیں سختی کے ساتھ بات کرنا تو دور، اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، اف تک کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اف سے بھی کم درجے کی اگر کوئی تکلیف اور اذیت ہو تو وہ بھی اپنے والدین کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور اللہ نے کہا انہیں کبھی نہ چھڑکو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، انہیں چھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے اچھی بات کرو، ان کے تعلق سے بہترین جب بھی بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو، اور وقل لہما قولا کریما، اور مزید اللہ نے ان کے تعلق سے دعا کرتے رہنے کا حکم دیا۔ یہ والدین کا مقام ہے، یہ والدین کا مرتبہ ہے کہ کوئی اونچی آواز میں اپنے والدین کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آج اندازہ لگا کر کے دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آج والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، اس کے بنیادی سبب کیا ہے، بنیادی اسباب کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو بنیادی سبب یہی ہے کہ یا تو وہ کتاب و سنت کی تعلیم سے آج دور، ماں باپ کے حقوق سے ناآشنائی کی وجہ ہے۔ والدین کی جو حقوق اللہ نے قرآن حکیم کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی کے اندر جو بیان فرمایا ہے، ان سے ناآشنائی کی ایک سبب تو یہ ہے کہ ان سے ناآشنا ہونا، دوسرا یہ ہے کہ ان کے حقوق تو پتہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان حقوق کو نظر انداز کرنا ہے، ان حقوق کو ادا نہ کرنا ہے، اور تیسرا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کو ہمارے اسلاف کے طور طریقے پر ان کی تربیت نہ کرنا ہے۔ آج
بچوں کی تربیت اس طریقے سے نہیں کی جاتی ہے جیسے ہمارے اسلاف نے کیا تھا. وہ اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے والدین کا مقام کیا ہے, والدین کا مرتبہ کیا ہے, اللہ نے ان کا مقام کیا بیان فرمایا ہے. وہ اپنے بچوں کو دین کے طریقے سے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے. اور آج ہم ہیں کہ آج بچوں کے تعلق سے صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے. آج ہمیں ایک ہی فکر دامنگیر رہتی ہے کہ بچے کسی طریقے سے بس دنیاوی اعتبار سے کسی لائق بن جائے, دنیاوی علوم میں کسی فیلڈ میں وہ اس قابل بن جائیں کہ دنیا کے اندر وہ کچھ کرنے کی طاقت رکھے, صلاحیت پیدا کرے. صرف اتنا ہی ہمارا مقصد ہے. دین کے تعلق سے کیا ہو رہا ہے, ہمارے بچوں کی تربیت, اسلامی تربیت کتنی ہے, اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. ہمیں اس پر کوئی جو ہے توجہ نہیں ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے. میرے بھائیو, بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی بیماری اور وبا کی طرف پھیلی ہوئی ہے. والدین کی نافرمانی کرنا ایک عام بات بن چکی, جبکہ اتنا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا. اور انداز بدل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے تعلق سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, والدین کے تعلق سے اللہ نے یہ وصیت کی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور حسن سلوک کی وجہ کیا ہے, اللہ رب العالمین نے اس کا سبب بھی بتلایا کہ حسن سلوک کیوں کیا جائے. حسن سلوک آخر حسن سلوک کرنا کیوں ہے, یہ چیز ضروری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زور دے کر کے کیوں بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے اس کا سبب بھی بیان فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اللہ نے بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہ ضروری ہے. والدین یہ وہ عظیم رحمت ہے. اللہ رب العالمین نے والدین کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے, اور والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَأُمُّهُ, اس کی جو ماں ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اس کی ماں, بچے کی جو ماں ہے, وہ کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے. بیان فرمایا کہ حملتہ امہ, سب سے پہلی تکلیف یہ ہے کہ 9 مہینے تک وہ اپنے بچے کی پرورش اپنے پیٹ کے اندر کرتی. حملتہ امہ, اس کی ماں نے اسے حمل کے اندر رکھا, 9 مہینے تک اس کی تکلیف, اس کی اذیتیں برداشت کی, پریشانیاں برداشت کی, تکلیفوں میں رہ کر کے, اذیتوں میں رہ کر کے, پریشانی میں رہ کر کے اور کمزوریوں میں رہ کر کے اس نے 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھا کر کے رکھا. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا, یہ ایک تکلیف ہے کہ 9 مہینے تک وہ اپنے بچے کو پیٹ کے اندر پالتی ہے. دوسری تکلیف یہ ہے ووضعتہ کرہا, جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جس وقت بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے, ایک ماں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ موت اور زندگی کے درمیان, موت اور حیات کے درمیان وہ لڑ رہی ہوتی ہے. اتنی اذیت میں, اتنی تکلیف کے سبب, اتنی تکلیف برداشت کر کے وہ تب جا کر کے ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو جنتی ہے, ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, دوسری تکلیف, دوسری پریشانی کیا ہے, ولادت کی تکلیف ہے. ولادت کی پریشانی ہے جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے. اور محدثین بیان کرتے ہیں, ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے وقت ماں کے جو آہ نکلتی ہے, اگر پوری زندگی بھی ایک بچہ اپنے والدین کی, اپنے خصوصی طور پر اپنے ماں کی اطاعت میں اگر پوری زندگی بھی لگا دے تو اس ایک آہ کے برابر نہیں پہنچ سکتی جو ایک ماں کو اس وقت تکلیف پہنچتی ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ دو مرحلہ ہو گیا. ایک تو حمل کا مرحلہ, حملتہ امہ حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا, اور جب اسے جنتی ہے تو اس وقت جو تکلیف ہے, ولادت کے وقت جو تکلیف ہے, یہ دوسرا مرحلہ ہے. پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. تیسرا مرحلہ کیا ہے,
بچے کو حمل میں رکھا، ایک تو اس کی اذیت ہے، جب بچے کی ولادت ہوئی تو اس کی اذیت ہے، اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ماں کو اب چھٹی مل گئی، اب 2 سال تک وہ اپنے سینے سے لگا کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اپنے سینے سے لگا کر کے اپنا خون دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتی ہے، اور 2 سال تک یہ تکلیف بھی برداشت کرتی رہتی۔ یہ وہ مراحل ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پریشانیوں کی وجہ سے، ان مراحل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کسی کو اور اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر کے اونچی آواز میں بات تک کرنے کا حکم دے دیا اور کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ زندگی میں ہمیشہ اپنا سر جھکا کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکا کر کے رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے کبھی سر اٹھا کر کے اور اکڑ کر کے بات کرنے تک بھی اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا۔ یہ والدین ہیں، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور خصوصی طور پر ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کی وجہ سے جو تکلیف اور پریشانی اٹھاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے ایک ماں کے ساتھ حسن سلوک کو باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ دیا ہے۔ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ تمہاری ماں۔ قال ثم من؟ قال امک۔ اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک۔ انہوں نے کہا ثم من؟ کہا پھر اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ انہوں نے کہا ثم من؟ پھر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ دہرایا اور کہا 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم امک، تمہاری ماں۔ پھر 4تھی مرتبہ پوچھا ثم من؟ کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابو، تمہارا باپ۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الغدب کے اندر نقل کی۔ میرے بھائیو، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر والدین ان میں سے اگر ماں ہے تو ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام بیان فرمایا کہ ماں کا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے حق میں 3 گنا زیادہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کا سب سے بنیادی سبب کیا ہے جو ابھی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ یہ 3 مرحلہ ایسا ہے کہ پوری زندگی اولاد اگر اپنے ماں کی اطاعت کرتا رہے، فرما برداری میں گزار دے، پھر بھی وہ اپنے ماں کی اطاعت، ان 3 مراحل کے اندر جو پریشانی آتی ہے، ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، اس کو مینٹین نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر ایک روایت نقل کی، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے حج بیت اللہ کے لیے آیا، لہذا اس کی ماں اتنی کمزور تھی۔ اس وقت امیر الحجاج حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنی ماں کو، اس کی ماں اتنی بوڑھی ہو چکی تھی، اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ سواری پر بٹھا کر کے وہ مکہ مکرمہ نہیں لا سکتا تھا، اس نے اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے مکہ المکرمہ پہنچایا اور یہاں پر حج کرنے کے لیے اپنی ماں کو لے کر کے آیا۔ اور لایا کس لیے تھا کہ ان کی ماں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں بیت اللہ کا حج کرنا ہے، لہذا اس نے اپنی بوڑھی ماں کو ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر کی سفر طے کر کے اس نے مکہ المکرمہ لایا اور اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے اپنی ماں کو پورے حج کے ارکان، جتنے بھی جو حج کے ارکان ہے، جو فریضہ ہے، اس کو انجام دینے لگا۔ لہذا انجام دیتے ہوئے
وہ ایک شعر کہہ رہا تھا، اپنی زبان سے اشعار کہہ رہا تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ حج کرنے کے لیے آیا ہے اور یہاں پر نہ تو اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے، نہ اللہ کی توصیف بیان کرتا ہے، نہ ہی تحمید بیان کرتا ہے، بلکہ صرف یہ اپنی زبان سے اشعار کہی جا رہا ہے۔ جب سارے ارکان کی ادائیگی ہو گئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر الحجاج تھے ان کے سامنے شخص کو بلایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں اپنی بوڑھی ماں کو ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے حج بیت اللہ کے لیے لایا۔ میری ماں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ حج بیت اللہ کرے، لہذا میری ماں اتنی کمزور تھی کہ میں سواری پر اگر بٹھاتا تو وہ سواری میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی تھی، اگر باندھ کر کے کسی طریقے سے سواری میں بیٹھایا جاتا تو وہ اتنی کمزور تھی کہ اس باندھنے کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے اپنی ماں کو یہاں تک لے آیا تاکہ وہ حج بیت اللہ کرے۔ لہٰذا یہ جملہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا میں نے اپنے ماں کے تعلق سے جو حق ہے کیا میں نے ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملہ جو ابھی میں نے اس سے پہلے کہا کہ تم اپنے ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم تمہاری ماں تمہیں ولادت کے وقت، تمہیں جب تمہاری پیدائش ہو رہی تھی اور اس وقت تمہاری ماں کے جو آہ نکلی تھی، اگر تم کہو، اگر میں حقیقت میں کہتا ہوں تو اس ایک آہ کے برابر بھی تمہاری یہ خدمت نہیں ہو سکتی۔ اتنا فرما بردار بیٹا، اتنی بڑی خدمت، اور اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ولادت کے وقت جو آہ نکلتی ہے اس ایک آہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ والدین کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ والدین کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ان کی خدمت اتنی عظیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اوپر ان کا درجہ رکھا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، آپ کو پتا ہے کہ جہاد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، جہاد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت معاویہ بن جاحمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جاحمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، فقال یا رسول اللہ اريد ان اغزو۔ حضرت جاحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں غزوہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ وجئتک استشیرک، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے مشورہ لے لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا، کہا هل لک من ام، کہا کیا تمہاری کوئی ماں ہے؟ قال نعم، کہا کہ ہاں میری ماں ہے اور وہ ابھی زندہ ہے، وہ زندگی یعنی کہ وہ زندہ حالت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ الزمها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمها فإن الجنة تحت رجليها، کہا کہ جاؤ اپنی ماں کو لازم پکڑو، اللہ کی قسم جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی مقدم رکھا، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی مقدم اس کو رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس شخص کو حکم دیا، کہا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ بھی ضروری ہے۔ ایسے اور بھی کئی احادیث ہیں کہ جس میں صحابی رسول جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جہاد کا حکم، غزوے میں شرکت کا حکم مانگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، ان سے بھی فوقیت اور مقدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے مقام اور مرتبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ یہ والدین کا مقام اور مرتبہ ہے، جبکہ جہاد یہ اتنا بڑا مقام، جہاد فی سبیل اللہ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتا ہوگا یہ بڑی عظیم شخصیت تھی، بڑے عظیم تابعی ہیں حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور جو ایسے تابعین ہیں ان کو مخضرمین کہا جاتا ہے، یعنی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہونے کے باوجود وہ کسی سبب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائے، تو ان کو مخضرمین کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ وہ عظیم تابعی تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے ایک بوڑھی ماں کی بڑی بیمار رہتی تھی، لہذا ان کے اندر تڑپ تھا۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لقاء ثابت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہو، لیکن ایک طرف ان کی ماں ہے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے، لہٰذا اگر وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں تو نہ جانے ان کی ماں کی کیا حالت ہو۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف ملاقات ہے، ادھر ان کا دل بھی شیر ہو رہا ہے، دل بےتاب ہو رہا ہے کہ کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر پاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت مجھے بھی نصیب ہو۔ لہذا یوں ہی وقت گزرتا رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیتے جی رہتی دنیا میں حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا یہ مقام اور مرتبہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان فرمایا، کہا کہ اے لوگوں ایک شخص سے آئے گا، کہا قرن سے ایک شخص سے آئے گا، ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر القرنی ہوگا، لہٰذا وہ شخص جب آئے گا تو وہ مستجاب الدعوات ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب وہ شخص آئے گا تو تم ان سے استغفار کرنے کی درخواست کرنا، وہ بڑا معزز شخص ہوگا، وہ بڑا مقام اور مرتبے والا شخص ہوگا، مستجاب الدعوات ہوگا۔ جب تم میں سے کسی کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو ضرور ان سے استغفار کروانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر ایک دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب بھی قرن سے کوئی وفد آتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں جا کر کے پوچھا کرتے تھے، افیکم اویس، کیا تم میں کوئی اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ افیکم اویس، جب بھی آتے تھے تو پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے اویس کون ہے؟ پھر ایک سال ایسا بھی آیا کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ایک وفد کے ساتھ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق گئے اور کہا افیکم اویس، کیا تم میں کوئی اویس ہے؟ تو لوگوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ وہ شخص ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کیا تم اویس ہو؟ کہا کہ ہاں میرا نام اویس ہے، میں اویس ہوں۔ پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتلائی تھی ان سے پوچھنے لگے، کہا کیا تمہیں برس کی بیماری تھی؟ کہا کہ ہاں مجھے برس کی بیماری تھی۔ کہا کہ کیا تمہیں برس کی بیماری تھی اور ختم ہو چکا ہے اور سوائے 1 درہم کے برابر اب باقی نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں میرا ایسا ہی ہوا ہے کہ جب اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا تو میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے میری برس کی بیماری ختم کر دی، اور سوائے 1 درہم کے جگہ کے باقی سارے یہ جو برس کی بیماری ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی وہ پوچھا اور کہا کہ تم ہی وہ شخص ہو، تم ہی وہ شخص ہو جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے جب کسی کی ملاقات ہو تو ان سے استغفار کے لیے طلب کرنا، لہذا ان سے استغفار کروانا، وہ شخص مستجاب الدعوات میں سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف لقاء ان کو ثابت نہیں ہوئی، شرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے، اپنے ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ مستجاب الدعوات بن گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کا بیان فرمایا کہ حضرت اویس قرنی جب دعا کرے، کسی کے لیے استغفار کرے تو لہٰذا یہ شرف ہر ایک کو حاصل کرنی چاہیے، جو بھی ان سے ملاقات کرے تو اس کو چاہیے کہ یہ شرف حاصل کرے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو نصیب ہو، کس وجہ سے؟ جبکہ صحابیت کا جو مقام ہے یہ اتنا عظیم مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بڑے جلیل القدر جو ہے خلیفہ تھے،
حضرت عمر بن عبد العزیز یہ بڑے جلیل القدر خلیفہ تھے، ان کو ایک طرف رکھا اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف رکھا، اور اس نے پوچھا، کہا کہ عمر بن عبد العزیز زیادہ بہتر ہے یا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر ہے؟ ایک ایسے صحابی کو سامنے رکھا جن کے تعلق سے لوگوں نے بڑی باتیں پھیلا رکھی ہیں، تو ان کا گمان تھا کہ شاید وہ عمر بن عبد العزیز کو زیادہ بہتر قرار دیں گے، لہٰذا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، کہا کہ تم ایک طرف عمر بن عبد العزیز کو رکھتے ہو اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے ہو، لہٰذا میں ان کے تعلق سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اور ان کے گھوڑے سے جو دھول اڑا تھا اور دھول جا کر کے ان کے گھوڑے کے ناک میں جو بیٹھا تھا، اللہ کی قسم ہزاروں عمر بن عبد العزیز مل کر کے اس گھوڑے کے ناک میں بیٹھنے والے دھول کے برابر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابیت کا مقام ہے، لیکن پھر بھی اویس قرنی کا یہ مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ صرف والدین یعنی اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے، ان کے حسن سلوک کی وجہ سے اتنا بڑا مقام ان کو نصیب ہوا کہ وہ صحابہ کرام کے تعلق سے استغفار کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، وہ جا کر کے وہ اس قرنی سے استغفار کی دعا کی طلب کرتے ہیں، استغفار کی طلب کرتے ہیں، وہ اویس قرنی ہے۔ یہ والدین کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ ہے میرے بھائیوں۔ تو والدین کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، قرآن و سنت بھرا پڑا ہے ان کے مقام اور مرتبے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا۔ اب کوئی والد کی ہی اگر نافرمانی کرے تو جنت کا دروازہ جہاں سے وہ داخل ہو تو جنت کا دروازہ جب تک نہ کھلے تو وہ جنت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب تک والد راضی نہ ہو، جب تک باپ راضی نہ ہو، پتہ چلا جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے۔ جب باپ راضی ہو تو جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے، کیونکہ باپ وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو قرار دیا ہے۔ ماں کے قدموں کے خاک، جنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کا خاک قرار دیا۔ بغیر والدین کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کیے ہوئے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے میرے بھائیوں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ والدین کا وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق ان کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہوں کہ مولا کریم تو ہمیں والدین کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے سمجھتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے اور ان پر ان کے جو حقوق ہے ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں، دین پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔